مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ منظور، مدارس سے متعلق سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ صدر کے دستخط کے بعد قانون بن گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بل کے مطابق ہر دینی مدرسہ اپنی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ رجسٹرار کو جمع کروائے گا۔ کوئی بھی مدرسہ شدت پسندی، مذہبی منافرت پر مبنی مواد شائع کرے گا، نہ ہی پڑھائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مساق معیشت کا مطالبہ کر دیا۔ کمالیہ میں گفتگو میں کہا، ملک کی خاطر سب اکٹھے ہو جائیں۔ ملک خیرات سے نہیں ٹیکسوں سے چلتے ہیں۔ جن کو ٹیکس دینا چاہیے انہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ پاسکو کرپٹ ترین ادارہ ہے، بند ہونا چاہیے۔ مہنگائی 5% سے اوپر لے جانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ سنچورین میں پاکستان جیت کے قریب پہنچ کر ہار گیا۔ جنوبی افریقہ کامیابی کے ساتھ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ 148 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم کی 8 وکٹیں 99 رنز پر گری۔ محمد عباس کی تباہ کن بالنگ پاکستان کو میچ میں واپس لائی۔ 6 شکار کیے۔ 9ویں وکٹ پر یانسن اور رباڈا کی 51 رنز کی شراکت نے پاکستان سے میچ چھین لیا۔ رباڈا 31 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ باوما 40 اور مارکرم 37 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ مارکرم میچ کے ہیرو رہے۔ سیریز کے مقابلے اے اسپورٹ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ مدارس کی آزادی خود مختاری ہر صورت مقدم ہے۔ مدارس کے رجسٹریشن پر تمام معاملات حل ہو گئے۔ صدارتی آرڈیننس کے مطابق تمام سٹیک ہولڈرز کی بات مانی گئی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں، جو مدارس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم سے منسلک ہونے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ ترجمان JUI کہتے ہیں کہ جدوجہد رنگ لے آئے۔ دینی مدارس کے تحفظ میں ہمیشہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم مدارس پاکستان کے نظریاتی جغرافیے کے محافظ ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ 40,000 لوگوں کو شہید کر چکا اس کھلی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا ملک امریکہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں غزہ ملین مارچ سے خطاب، کہا اسرائیل کو حاصل دوسری طاقت مسلم ممالک کی بے حسی ہے۔ چند ممالک کو چھوڑ کر کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ امریکہ کی غلامی میں ہمیں سرخروئی حاصل نہیں ہوگی۔ مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ 9 مئی کی مجرمانہ سرگرمیوں کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو شواہد کی بنیاد پر سزائیں ہوئی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں، امریکہ میں قراردادیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف پاس کروائی گئی۔ 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف مہم چلانے والے کو آپ نے لابسٹ ہائر کیا۔ حنیف عباسی نے کہا، 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا دینی چاہیے۔ یہ کہتے تھے امریکی غلامی نامنظور، آج اقتدار کے لیے امریکہ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 152 ارب کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ فرضی کمپنیوں کو اشتہارات کی مد میں اربوں روپے جاری کیے گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے خزانے سے کروڑوں روپے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ PTI نے اپنے دور میں کرپشن کے فروغ کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں 10 سال سے حکومت ہے، بتائیں کہاں ڈیم بنائے؟ پہلے بزدار کے ذریعے پنجاب سے بدلہ لیا گیا، اب علی امین گنڈاپور کے ذریعے خیبر پختونخوا سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تو کابینہ کے مسخروں کو لگام دیں۔ PTI پوری یکسوئی اور سنجیدگی سے سیاست کو اصلاح کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہے۔ PTI کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا وفاقی وزیر خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل، کہا اصلاح کی خواہش کو کمزوری سمجھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اگر آوارہ زبانوں کو لگام نہ ڈالی گئی تو جواب میں کوئی نرمی اور رعایت روا نہیں رکھی جائے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا رواں سال ترسیلات زر میں 31% اضافے کا خیر مقدم، کہتی ہیں کہ اوورسیز نے 11 ماہ میں 31% زیادہ پیسے بھیج کر سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جھوٹ فریب فراڈیوں کے جھانسے میں آنے والے نہیں۔
ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। के हल के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगा रात गए खत्म। एक फरीक ने चंद नकात पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जरगा बुध को दोबारा होगा, बड़े निकात पर इत्तफाक है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। लोअर कुरम के इलाके बगन में मरकजी रोड पर धरना जारी। कुरम के मसले पर कराची में एहतजाजी धरनों का चौथा रोज। 12 मकामात पर धरने के बायस शहर की अहम शाहराहें बंद, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। नाता खान पुल और इतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस भी फंस गई, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया। नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, गोलीमार, नॉर्थ कराची में धरना, पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, अबुल हसन असफहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज, सरजानी टाउन, केडीए फ्लैट्स, शाहराह पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी पर भी धरना। धरनों से आवाम का जीना मुहाल हो गया। कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। 177 अफराद हलाक, 2 अफराद को मुआजिजाना तौर पर बचा लिया गया। लैंडिंग गियर में खराबी के बायस तैयारा रनवे से फिसल कर बाढ़ से टकराया, जिसके बाद आग भड़क उठी। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का तैयारे हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी है। वजीर आजम ने कहा कि गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ। मुल्क के 3 सूबों की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये का कहना है कि 26 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। हैदराबाद, जैकबाबाद, जामशोरो, खंबर, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, करंगी, मलीर और साउथ के अजला की सीवरेज लाइनों में पोलियो पॉजिटिव है। मीरपुर खार्स, शहीद बेनजीराबाद, सखर, चमन, क्वेटा, योप, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और डीजी खान के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। रावलपिंडी में फायरिंग से निजी कंपनी का मालिक कत्ल। पुलिस का कहना है मालिक इरफान को रेकी के बाद घर के करीब निशाना बनाया गया। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। मुल्जिमान फरार हो गए। यूनान कश्ती हादसे पर एफआईए ने इब्तिदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। एफआईए ने 31 अफसरान के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। जराये का कहना है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक 31 अफसरान को कहीं भी तैनात नहीं किया जाएगा। एफआईए अफसरान हादसे से कबल मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर तैनात थे। कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद से पूछताछ के बाद अफसरान पर पाबंदी का फैसला किया गया। जिन अकाउंट्स में रकम ट्रांसफर हुई, स्टेट बैंक से तफसीलात ली जाएंगी। स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गुलाम दस्तगीर उर्फ कामरान लीबिया फैसलाबाद से गिरफ्तार। तर्जुमान एफआईए का कहना है मुलजिम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल रहमान की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान बैनुल-अक़वामी गैंग का हिस्सा, शहरियों को समंदर के रास्ते लीबिया से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस हैं। 7 शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर 2 करोड़ 73 लाख रुपए लिए थे। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। इस्तोर और गिलगित में -8 रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाओं से लोगों की कुल्फी जमने लगी। कल्लात में दर्जा हरारत -7, क्वेटा और ज़ियारत में -6 तक पहुंच गया। कराची में भी सर्दी का जोर बरकरार, पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। गजा में इसराइली हमले बदस्तूर जारी। शुमाली गजा में बमबारी, 36 फलस्तीनी शहीद। रफह में इसराइली हमले में मुतादिद फलस्तीनी जान से गए। बेघर फलस्तीनियों की इमदाद ताहाल बहाल न हो सकी। सेहूनी फोर्सेस का शुमाली गजा का 2.5 माह से मुहासरा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है लाखों अफराद शदीद सर्दी से 2-4, बच्चों की अमवात हो रही हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी इमदाद पहुंचाने में किरदार अदा करे।
قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی حماس کے وفد سے ملاقات، جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ یمن میں اسرائیلی حملے کے وقت صدر WHO کو محفوظ مقام پر لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹیڈروس سنا ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں موجود تھے، اچانک حملہ ہوا۔ ٹیڈروس کو سیکیورٹی اہلکار محفوظ مقام پر لے گئے۔ سنا ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں کنٹرول ٹاور تباہ، طیاروں کو نقصان پہنچا۔ روس نے آذربائیجان کے مسافر طیارے کو غلطی سے گرانے کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔ روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے ہم منصب کو فون کیا اور کہا طیارے کو روسی فضائی حدود میں یوکرینی ڈرون حملے کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ڈرون حملہ پسپا کرنے کے دوران طیارے کو نقصان پہنچا۔ 25 دسمبر کو آذربائیجان کا طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 38 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسٹار بیٹر بابر اعظم ICC T20 کرکٹ آف دا ایئر کے لیے نامزد ہو گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ بابر نے 24 میچوں میں 738 رن سکور کیے۔ امیدواروں میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ، زمبابوے کے سکندر رضا اور بھارت کے ارشدیپ کا نام شامل ہے۔ اسکاٹش جونیئر اوپن چیمپئن شپ میں اذان علی کی شاندار پرفارمنس، قومی کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اذان علی نے پہلے میچ میں اٹلی کے سیریلو، دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کے جوزف کو شکست دی۔ جھیلیں جم گئیں، پہاڑ سفید ہو گئے، چین کے بیشتر شہروں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ سیاحتی مقامات پر برف باری نے نظارے حسین بنا دیے۔ نظاروں کا لطف اٹھانے سیاح کھنچے چلے آئے۔ امریکہ میں نئے سال کے استقبال کی تیاریاں جاری۔ نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر روایتی کرسٹل بال نصب کر دی گئی۔ تقریب میں معروف امریکی گلوکار پچ بال نے شرکت کی۔